حضرات، اگر آپ حضور تاج الشریعہ سے سچی عقیدت و محبت رکھتے ہیں تو انتہائی اطمینان و سکون کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں اور آج کے اجلاس سے جو پیغام آپ کو دیا جائے وہ پیغام دل کے گلدستے میں سجا کر ملک کے کونے کونے میں پہنچانے کا کام کریں۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت وارث علوم اعلی حضرت قاضی القضات فی الہند، قائم مقام مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی اختر رضا صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کے بغل میں حضور تاج الشریعہ کے شہزادے گرامی، قائد ملت، مفکر اسلام حضرت علامہ اسجد رضا صاحب قبلہ مدد اللہ العالی بھی تشریف فرما۔ اس اسٹیج پر دنیائے علم و ادب کی معروف و مشہور شخصیت، ہزاروں ہزار علماء اور مفتیان کرام کے استاذ الاساتذہ، ممتاز الفقہا، محدث کبیر، سلطان المناظرین حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت فیوضہم بھی تشریف فرما۔ میرے محب گرامی، پیکر علم و ادب حضرت علامہ مفتی عاشق حسین صاحب قبلہ کشمیری مدد اللہ العالی بھی تشریف فرما۔ آپ حضرات حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کا اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیدار کریں اور دل کے کانوں سے میرے پیغام کو سنیں۔ انسانوں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، جس کی کاؤنٹنگ اور جس کی گنتی ہم لوگوں کے بس میں نہیں ہے، یہ سب حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کی مقبولیت اور محبوبیت کی دلیل ہے کہ حضور تاج الشریعہ جس آبادی میں قدم رکھتے ہیں انسانوں کا سیلاب امٹ پڑتا ہے، جس ویرانے میں قدم رکھتے ہیں سنیت کی کھیتی لہلہانے لگتی ہے، دنیا کے جس ایئرپورٹ پر اترتے ہیں چاہے گورے ہوں یا کالے ہوں، حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ حجت الاسلام کے آئینہ کمال و جمال کو دیکھنے کے بعد نہ جانے کتنے گورے اور کتنے کالے حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کر کے سنیت کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ آج جو لوگ اپنے آپ کو مناظر اسلام کہہ رہے ہیں اور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی پر یہ سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ کو قاضی القضات کس نے بنایا ہے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے ہندوستان میں کتنے مناظرے کیے ہیں کہ تم اپنے آپ کو مناظر اسلام کہہ رہے ہو؟ میرا اپنا یقین ہے کہ تم نے آج تک مناظرے کی کسی مجلس میں شرکت بھی نہیں کی ہوگی، شرائط مناظرہ بھی نہیں طے کیا ہوگا، کسی مناظرے کی محفل میں آج تک تمہاری شرکت ہی نہیں ہوئی ہے اور تم آپ کو مناظر اسلام کہہ رہے ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں حضور مدد اللہ العالی، حضور محدث کبیر دامت فیوضہم نے ہندوستان میں درجنوں مناظرے کیے ہیں، سینکڑوں مناظرے میں شرائط مناظرہ طے کر کے آپ نے تحریری طور پر بھیجے ہیں، اور جہاں خود نہیں جا سکے محدث کبیر نے اپنے شاگردوں کو بھیجا ہے اور پردے کے پیچھے سے بیٹھ کر مناظرے کی باریکیوں کو سمجھایا ہے، تب جا کر کے سنیوں کو فتح مبین حاصل ہوئی ہے۔ محدث کبیر ہندوستان کے سب سے بڑے مناظر ہیں،
لیکن کبھی انہوں نے اپنی زبان سے نہیں کہا ہم مناظر ہیں، اور تم نے کسی مناظرے میں شرکت نہیں کی، مناظرے کی محفل میں شریک نہیں ہوئے، اور تم کہتے ہو کہ ہم مناظر اسلام ہیں۔ پیلی بھیت میں پیدا ہونے سے کوئی مناظر نہیں ہو جاتا۔ تاج الشریعہ مدد اللہ العالی ہندوستان کے قاضی القضات ہیں، اور تم سوال اٹھاتے ہو کہ تاج الشریعہ کو قاضی القضات کس نے بنایا؟ میں پوچھتا ہوں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو قاضی القضات کس نے بنایا؟ تم سوال اٹھاتے ہو کہ تاج الشریعہ کو قاضی القضات کس نے بنایا؟ میں پوچھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو قاضی القضات کس نے بنایا تھا؟ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں غیر منقسم ہندوستان کے قاضی القضات تھے، اور اسی حیثیت سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے صدر الشریعہ کو پورے ہندوستان کا قاضی مقرر فرمایا۔ اور جب آپ قاضی کی تقرری فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا اللہ و رسول کی بارگاہ سے جو اختیار ملا ہے اسی اختیار کی بنیاد پر میں ہندوستان کا آپ کو قاضی مقرر کرتا ہوں۔ آج سے آپ کے فیصلے کی وہی حیثیت ہوگی جو کسی قاضی اسلام کے فیصلے کی حیثیت ہوتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت چونکہ اپنے زمانے میں غیر منقسم ہندوستان کے سب سے بڑے عالم تھے، اس لیے اللہ و رسول کی طرف سے قاضی القضات کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت منتخب تھے۔ اسی طرح آج ہندوستان کے سب سے بڑے عالم تاج الشریعہ ہیں، اس لیے اللہ و رسول کی بارگاہ سے تاج الشریعہ ہی قاضی القضات کی حیثیت سے منتخب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کئی مہینوں سے ایک قضیہ چل رہا ہے، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا ہے کہ محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب نے فلاں صاحب کے سسر کو دیوبندی کہہ دیا، اور چونکہ وہ دیوبندی نہیں ہے سنی ہیں، اس لیے کسی مسلمان کو دیوبندی کہنا چونکہ کفر ہے، محدث کبیر پر کفر پلٹ گیا۔ اب محدث کبیر توبہ کریں، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں۔ سوشل میڈیا پر بھدی بھدی گالیاں حضور محدث کبیر کو دی گئی ہیں، اور ایسے لوگوں نے گالیاں دی ہیں جو محدث کبیر کے سامنے ایک سطر عربی کتاب کی عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے، فارسی کتاب کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے، محدث کبیر کی موجودگی میں ایک حدیث کی شرح بھی نہیں کر سکتے، وہ آج محدث کبیر کو گالیاں دے رہے ہیں۔ کیا تمہارے ماں باپ نے تم کو تہذیب نہیں سکھائی ہے؟ تم انسانیت سے بالکل عاری ہو، بڑے اور چھوٹے کا فرق بھی اب ختم ہو گیا ہے۔ جس عالم ربانی نے ہندوستان میں ہزاروں شاگرد پیدا کیے، ہزاروں مفتی پیدا کیے، ہزاروں محدث پیدا کیے، اس کی شان میں تم گستاخیاں کر رہے ہو اور اس کو کافر قرار دے رہے ہو۔ جب یہ قضیہ حد سے آگے بڑھا، سوشل میڈیا پر اختلاف بڑھا، حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے تاکہ سنیت کا نقصان نہ ہو، دونوں فریق کو نوٹس جاری کیا کہ دونوں میری بارگاہ میں آئیں، اپنی اپنی باتیں دلائل کے ساتھ رکھیں، اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو فیصلہ ہوگا وہ سنا دیا جائے گا۔ جب محدث کبیر کو بلایا گیا، محدث کبیر جاتے رہے، صفائی پیش کرتے رہے، لیکن شیطان کی طرح جو اکڑ گیا وہ پیلی بھیتی ہی میں رک گیا۔ محدث کبیر مدد اللہ العالی کے مقابلے میں تاج الشریعہ کی بارگاہ میں اس کو جانے کی جرات نہیں ہوئی۔ بار بار نوٹس بھیجی گئی، اس کا کوئی جواب نہیں۔ تاج الشریعہ کی بارگاہ میں بلایا گیا، اس مغرور نے تاج الشریعہ کی بارگاہ میں جانے سے انکار کر دیا۔ اگر اس کے باپ نے اس کو سکھایا ہوتا، اس کو تہذیب دی ہوتی، اس کو علم سے آراستہ کیا ہوتا، اس کو مشورہ دیا ہوتا کہ بڑوں کا حکم ہے بیٹے سر کے بل جاؤ، تاج الشریعہ اپنے ہیں، جو حکم ہوگا کتاب و سنت کی روشنی میں ظاہر فرمائیں گے، تم بھی تسلیم کر لو گے اور محدث کبیر بھی تسلیم کر لیں گے۔ محدث کبیر جاتے رہے، لیکن سنابل میاں ایک مرتبہ بھی حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے، اور پھر 10 شوال المکمر کو اجمیر مقدس سے جاہلانہ فتویٰ جاری کیا گیا کہ جس نے کسی سنی کو دیوبندی کہا، دیوبندی کہنے والا کافر ہے۔
اس پر توبہ تجدید ایمان اور نکاح واجب ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کسی مسلمان کو دیوبندی کہنا مطلقاً کفر ہے یا اس میں کچھ تفصیل ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان نے، حضور مفتی اعظم ہند نے، حضور شارح بخاری نے اور خود حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العلی اپنے فتووں میں تفصیل کرتے ہیں کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بر بنائے اعتقاد دیوبندی کہے یا کافر کہے یا منافق کہے یا ہندو کہے یا پنڈت کہے یا پجاری کہے یا پادری کہے یا یہودی کہے یا عیسائی کہے، اگر بر بنائے اعتقاد کہہ رہا ہے تو قائل کے اوپر کفر پلٹ جائے گا، اور بر بنائے اعتقاد نہیں کہہ رہا ہے، سب و شبم کے طور پر کہہ رہا ہے یا کسی اور وجہ سے کہہ رہا ہے تو قائل پر حکم کفر نہیں پلٹے گا۔ یہی در مختار میں بھی لکھا ہوا ہے، اٹھاؤ در مختار کتاب الحدود باب التعزیر۔ در مختار کی عبارت یہ ہے وَأُزِرَ الشَّاتِمْ بِيَا کافر وَهَلْ يُكَفَّرُ إِنِ اعْتَقَدَ الْمُسْلِمَ كَافِرًا نَعَمْ وَإِلَّا لَا وَبِهِ الْيُفْتَى۔ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اس کے لیے تعزیر ہے، لیکن کیا اس کی تکفیر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو اعتقاداً کافر کہا ہے تو اس کی تکفیر ہوگی ورنہ تکفیر نہیں ہوگی، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ یہی حکم ہے کسی کو دیوبندی کہنے کا، یہی حکم ہے عیسائی کہنے کا، یہی حکم ہے ہندو کہنے کا، یہی حکم ہے شیعہ کہنے کا۔ فقہاء کرام اس میں تفصیل بیان کرتے ہیں، جب تک بر بنائے اعتقاد نہ کہا ہو کہنے والے پر کفر نہیں پلٹے گا۔ فقہاء کرام تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر قائل سے کفر صریح ظاہر ہو اور وہ کفر صریح متبین ہو، لیکن اس وقت تک اس قائل کی تکفیر نہیں ہوگی جب تک شبہہ فی الکلام، شبہہ فی التکلم، شبہہ فی المتکلم موجود ہے۔ ثبوت کے لیے اٹھاؤ حضور مفتی اعظم ہند کا رسالہ الموت الاحمر، ثبوت کے لیے اٹھاؤ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا رسالہ القبۃ الشہادیہ۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں جب تک ان تینوں شبہات میں سے کوئی شبہہ موجود ہے قائل کی تکفیر نہیں ہو سکتی ہے۔ جب کفر صحیح کا یہ عالم ہے کہ ادنا شبہہ یہ قائل کو تکفیر سے بچا لے رہا ہے، تو جس آدمی نے وہ جملہ کہا ہو جو جملہ کئی معنی کا احتمال رکھتا ہے تو وہاں بلا تفصیل قائل کی تکفیر کرنا یہ فتاوی رضویہ کے خلاف ہے، فتاوی مصطفیہ کے خلاف ہے، فتاوی شارح بخاری کے خلاف ہے، علامہ شامی کی تصریحات کے خلاف ہے، بلکہ رسول اللہ کی حدیث کے بھی خلاف ہے۔ آئیے میں رسول پاک کی کچھ حدیثیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کر دوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک رسالہ ہے الامن والعلا، بہت ہی شاندار رسالہ ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے اس رسالے کی عربی زبان میں تعریف فرمائی ہے، اس کا ترجمہ فرمایا، اور ترجمہ اس قدر رواں دواں ہے کہ پڑھنے سے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کسی کتاب کا ترجمہ ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ مستقل کتاب ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عمر کی زوجہ محترمہ ہیں اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی دختر ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر نے حضرت ام کلثوم کو بلایا، دیکھا کہ ام کلثوم رو رہی ہیں، پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت ام کلثوم نے فرمایا ھذا الیہودی تانی کعب الاحبار انک علی باب من ابواب جہنم، یہ یہودی یعنی کعب احبار یہ کہتا ہے کہ آپ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بارگاہ رسالت سے علم ظاہر اور علم باطن بھی ملا تھا، آپ فرماتے ہیں ماشاء اللہ، اللہ نے مجھ کو سعید پیدا فرمایا ہے۔ پھر آپ نے کعب احبار کو بلایا، کعب احبار پہلے یہودی تھے، تورات کے بہت بڑے عالم تھے، عہد فاروقی میں مسلمان ہوئے، قرآن کے بہت بڑے عالم ہوئے۔ حضرت کعب احبار کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا اور پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا کیا کہتے ہو؟ حضرت کعب احبار نے کہا امیر المومنین میرے بارے میں جلدی نہ کریں، ذی الحجہ کا مہینہ ابھی ختم بھی نہیں ہو پائے گا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟
کبھی تو جنت میں اور کبھی تو جہنم میں بتا رہا ہے. تو حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ میں کتاب اللہ میں پاتا ہوں کہ آپ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑے ہیں اور لوگوں کو جہنم میں گرنے سے روک رہے ہیں. جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو لوگ قیامت تک جہنم میں گرتے رہیں گے لیکن کوئی نہیں مجھے بچائے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ام کلثوم نے اس روایت میں حضرت کعب احبار کو یہودی کہا تو کیا یہودی کہنے کی وجہ سے ان کے اوپر کفر پلٹ گیا؟ حضرت عمر کے سامنے کہا جن کی رائے کتاب اللہ کے موافق ہوا کرتی تھی. حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایک مسلمان کو یہودی کہہ دیا اس لیے تمہارے اوپر کفر پلٹ گیا. اس لیے کہ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ جب تک بربنا اعتقاد کسی کو یہودی نہ کہا جائے قائل پر تکفیر نہیں ہوگی. لیکن نہ جانے کن جذبات میں آ کر حضور محدث کبیر کی عداوت و دشمنی میں آ کر انہوں نے بلا تفصیل حضور محدث کبیر پر کفر کا فتویٰ ٹھوک دیا. چونکہ یہ فتویٰ رضویہ کے خلاف ہے اس لیے ہم اس فتوے کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں. کل بھی فتویٰ رضویہ کے خلاف جب فتویٰ دیا گیا تھا تو ہم نے اس فتوے کو ماننے سے انکار کر دیا اور آج بھی فتویٰ رضویہ کے خلاف جو فتویٰ دیا جائے گا ہم اس فتوے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. حضور تاج الشریعہ مدد ہاں جی ماشاء اللہ حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کا علم دیکھو. علم نہیں علم کا سمندر ہے. حضور تاج الشریعہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری نے بھی کعب احبار کو یہودی کہا تھا. بتاؤ حضرت ابو ذر غفاری تو صحابی ہیں, حضرت ام کلثوم تابعی ہیں, یہ یہودی کہہ رہے ہیں لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کا فتویٰ نہیں ٹھوکا اس لیے کہ ان کی تربیت بارگاہ رسول پاک میں ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ جب تک بربنا اعتقاد کسی کو کافر نہ کہا جائے, یہودی نہ کہا جائے, عیسائی نہ کہا جائے اس وقت تک قائل کی تکفیر نہیں ہو سکتی. اور محدث کبیر نے جو جملہ کہا وہ تو کئی معنوں کا محتمل ہے. اور در مختار میں کتاب الجہاد باب المرتد میں لکھا ہوا ہے اذا کان فی المسألۃ وجوہ توجب الکفر وواحد یمنعہ فعلی المفتی ان یمیل الی ما یمنعہ. اگر کسی کلمے میں کسی جملے میں کئی وجوہ تکفیر ہو لیکن ایک وجہ ایسی ہو جو کفری نہیں ہو تو مفتی پر واجب ہے کہ قائل کی مراد پوچھے بغیر اس توجیہ کو اس سبب کو سامنے رکھے جس کی بنیاد پر قائل کی تکفیر نہ ہو سکے. مگر محدث کبیر زندہ ہیں, قائل موجود ہے, انہوں نے محدث کبیر سے ان کی مراد نہیں پوچھی, مطلقاً محدث کبیر کی طرف کفر کو لوٹا دیا. یہ فتویٰ بتا رہا ہے کہ یہ فتویٰ لکھنے والا بھی جاہل ہے اور اس فتوے پر جن جن لوگوں نے دستخط کیا ہے سب کے ساتھ جاہل ہے, کبھی دارالفتاء کا مہر نہیں دیکھا. اور دوسری روایت سنو, ابو داؤد جلد ثانی کتاب السنہ باب ترک السلام علی اہل الاہواء, اس میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا. حضرت زینب بنت جہش کے پاس ایک زائد اونٹ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا ایک زائد اونٹ صفیہ کو دے دو. حضرت زینب نے فرمایا انا اعطی تلک الیہودیتا, بھلا میں اس یہودین کو اپنا اونٹ دوں؟ میں اس یہودین کو اپنا اونٹ نہیں دوں گی. نبی پاک اس جملے سے سخت ناراض ہوئے, قطع تعلق فرما لیا اور قطع تعلق کا سلسلہ تقریباً 2.5 ماہ تک جاری رہا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے زینب بنت جہش, چونکہ تم نے صفیہ کو یہودین کہہ دیا اور صفیہ مسلمان ہیں اس لیے تمہارے اوپر کفر کو پلٹا دیا گیا ہے, تم توبہ کرو, تجدید ایمان اور نکاح کرو. نبی اکرم نے یہ فیصلہ نہ سنایا جس نبی نے یہ فرمایا تھا ایما امرئین قال لاخیہ کافر
فقد باع بها احدهما، جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو دونوں میں سے کسی نہ کسی پر یہ کفر پلٹے گا۔ جس کو کافر کہا اگر اس میں کفر کی کوئی بات موجود ہے تب تو ٹھیک، ورنہ کہنے والے پر کفر پلٹ جائے گا۔ اسی نبی کے سامنے حضرت زینب حضرت صفیہ کو یہودین کہہ رہی ہیں، لیکن نبی اکرم یہ فیصلہ نہیں دے رہے ہیں کہ چونکہ تم نے ایک مسلمان کو یہودی کہہ دیا اس لیے تم پر کفر پلٹ گیا، کیونکہ نبی کو معلوم تھا کہ زینب بنت جحش پر بنائے اعتقاد نہیں یہودین کہہ رہی ہیں، بلکہ یہودی الاصل ہونے کی وجہ سے انہیں یہودی کہہ رہی ہے۔ اور جب کسی اور وجہ سے ہندو کہا جائے، کافر کہا جائے، یہودی کہا جائے، عیسائی کہا جائے، پر بنائے اعتقاد نہ کہا جائے تو قائل کی تکفیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے تمہارا فتویٰ رسول اللہ کے حدیث کے بھی خلاف ہے، عمر کے عمل کے بھی خلاف ہے، فتویٰ رضویہ کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے تمہارا فیصلہ، تمہارا فتویٰ تسلیم نہیں کیا جائے گا، فتویٰ وہ مانا جائے گا جو حضور تاج الشریعہ نے صادر فرمایا۔ حضور تاج الشریعہ نے صاف اور واضح لفظوں میں لکھ دیا، محدث کبیر پر کوئی الزام ثابت نہیں، اور بربنائے شہرت جب کسی کو دیوبندی کہہ دیا گیا تو چونکہ شہرت کی بنیاد پر اس نے دیوبندی کہا ہے، بطور سب و شتم کے نہیں کہا ہے کہ اس کے اوپر توبہ واجب ہو جائے، بربنائے اعتقاد نہیں کہا ہے کہ اس کے اوپر کفر پلٹ جائے، شہرت کی بنیاد پر کہا ہے، اس لیے قائل پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے الامن والعلا میں اور اپنے ایک رسالہ جو بیعت و ارادت کے سلسلے میں ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نقاء الصلافہ فی احکام البیعت والخلافہ میں تحریر فرماتے ہیں، شہرت وہ چیز ہے کہ رشتہ خلافت درکنار رشتہ نسب کے صدحہ احکام حلال و حرام وہ حقوق و زمام کا مدار ہے، شرعاً عقلاً عرفاً ہر طرح ثابت ہو جاتا ہے۔ ہم شہادت دیتے ہیں کہ صدیق اکبر ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں کہ امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں۔ یہاں سوائے شہرت کے ہمارے پاس کیا دلیل موجود ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ظاہر فرما دیا کہ شہرت کو کیا مقام حاصل ہے۔ اسی میں ایک صفحہ آگے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، دور کیوں جائیے سلاسل طریقت کو دیکھیے، ہر سلسلے میں بتوسط حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے انتساب موجود ہے، لیکن جماہیر اکابر ائمہ محدثین فرماتے ہیں کہ حسن بصری کو حضرت علی سے سماعت ثابت نہیں ہے، لیکن دلیل شہرت کہتی ہے کہ حسن بصری حضرت علی کے خلیفہ و مجاز ہیں۔ اسی شہرت کی بنیاد پر تمام سلسلے حضرت علی تک پہنچتے ہیں، حضرت علی سے متصل ہے۔ جب شہرت کا یہ مقام ہے تو شہرت کی بنیاد پر اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو دیوبندی کہہ دیا تو قائل پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اور وقت بہت کم ہے، ایک آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہو رہا۔ حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی نائب غوث الورا ہیں، وارث علوم اعلیٰ حضرت ہے۔ آج جب تاج الشریعہ مدد اللہ العالی نے ان سے صرف نظر کر لیا ہے، ان کی سرکشی اور گستاخی کی بنیاد پر، کل تک محدث کبیر کی گستاخیاں کر رہے تھے، ہم برداشت کر رہے تھے، لیکن گستاخی کرتے کرتے اتنی جرات بڑھ گئی کہ تاج الشریعہ اور علامہ اسجد رضا کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ آج کا یہ مجمع عام یہ پیغام دے دے کہ ہم سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں، لیکن تاج الشریعہ اور علامہ اسجد کی شان میں ادنا توہین ہو تو کسی قیمت پر ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک منٹ آخری بات۔ آج تاج الشریعہ کو تاج الشریعہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور ایک نئے تاج الشریعہ کا انتخاب کیا جا رہا۔ اجمیر سے ایک گدھا پکڑ کر لے آئے، اس پر خوبصورت زین ڈال دی، پھولدار چادر ڈال دی، ان کے کان میں پھونک دیا کہ حضور آپ گدھا نہیں ہیں،
بلکہ آپ تو براق ہیں، تیزی کے ساتھ آسمان پر پہنچ جائیے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ گدھا اگر کابل میں پیدا ہو تو وہ گھوڑا نہیں ہو جائے گا، اجمیر مقدس میں پیدا ہونے سے کوئی تاج الشریعہ نہیں ہو جائے گا۔ تاج الشریعہ ہونے کے لیے وارث علوم اعلی حضرت ہونا پڑے گا، اور اس دور میں پوری دنیا میں تنہا تاج الشریعہ کی ذات وارث علوم اعلی حضرت۔ اس لیے حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کے مقابلے میں آنے کی جرات نہ کریں۔ بڑے بڑے کچکولاہوں نے ماضی میں حضور تاج الشریعہ سے ٹکرانے کی غلطی کی، جن کے دروازے پر عقیدت مندوں کی لائن لگتی تھی، آج سناٹا چھایا ہوا ہے۔ بڑے بڑے نامی گرامی خطیب تاج الشریعہ سے ٹکرانے کی کوشش کر چکے ہیں، جن کے اکاؤنٹ میں پہلے 1 لاکھ جمع کیا جاتا تھا، تاریخ ملتی تھی، لیکن آج ان کے شیئر بازار میں اتنی گراوٹ آ گئی ہے کہ 5000 پر تاریخ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پورے ہندوستان میں کوئی تاریخ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان گستاخوں سے عبرت حاصل کرو۔ اگر تم نے تاج الشریعہ کی شان میں ادنا گستاخی کی تو ہم باپ کی گستاخی برداشت کر لیں گے، ماں کی گستاخی برداشت کر لیں گے، لیکن تاج الشریعہ کی شان میں کوئی ادنا گستاخی کرے ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے۔ تاج الشریعہ کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کریں گے۔ تاج الشریعہ کو تاج الشریعہ کس نے بنایا؟ تاج الشریعہ کو قاضی القضات کس نے بنایا؟ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم کو شیر ہندوستان کس نے بنایا؟ کیا جبریل امین سدرۃ المنتہا سے یہ بشارت لے کر تمہارے پاس آئے کہ تم شیر ہندوستان ہو، یا ہندوستان کے تمام علماء نے تمہاری درندگی کو دیکھ کر اجماع کر لیا کہ شیر تم ہی ہو؟ تم کس معنی میں شیر ہو؟ اگر حقیقی معنی کے اعتبار سے شیر ہو تو تم چڑیا خانے میں جا کر رہو، جنگل میں جا کر رہو۔ اگر معنی مجازی کے اعتبار سے شیر ہو یعنی بہادر، جری، شجاع، تو کیا وجہ ہے کہ جب کشمیر میں تم کو پیٹنے کے لیے ایک مجمع دوڑا تھا تو اسٹیج چھوڑ کر تم بھاگ چلے تھے، اور اسی دن سے تم فاتح کشمیر بن گئے؟ اگر واقعی تم بہادر تھے تو ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ اسٹیج سے بھاگنے والا کبھی شیر ہندوستان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وقت بہت کم ہے۔ حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کی محبت میں انسانوں کا ایک سمندر یہاں موجیں مار رہا ہے۔ آج کی تاریخ میں ان کی بھی ایک عالمی کانفرنس ہو رہی ہے، 10x10 کے کمرے میں کانفرنس ہو رہی ہے، لیکن تاج الشریعہ کی کانفرنس نے بتا دیا کہ ہم اگرچہ پیلی بھیت میں ہیں لیکن محبت تم سے نہیں، تاج الشریعہ سے کرتے ہیں، شہزادہ اعلی حضرت سے کرتے ہیں، وارث علوم اعلی حضرت سے کرتے ہیں، اور جب تک ہمارے دل میں تاج الشریعہ کی محبت دھڑک رہی ہے، تاج الشریعہ کی شان میں ادنا گستاخی کی جائے تو کسی قیمت پر ہم برداشت نہیں کریں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ اتنی نہ بڑھا پاکیہ دامہ کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قوا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔